بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز ہمیں اسی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ صحابہ نے دیکھا، اپنے شاگرد تابعین کو بتایا، تابعین نے اپنے شاگرد تبع تابعین کو بتایا، اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت ہی اہم اور سب سے اہم عبادت ہے۔ تو نماز کی صفت کیا ہونی چاہیے ہمیں؟ چلیے میں آپ کو صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں ایک فعل ہے جس کو بولا جاتا ہے رفع الیدین۔ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ رفع الیدین کہتے ہیں نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اور دوسری رکعت اگر 4 رکعت کی نماز ہو، جیسے کہ ظہر، پھر تو عصر کی نماز، عشاء کی نماز، تو 4 رکعت والی نماز میں جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوں گے تشہد کے بعد، وہاں بھی رفع الیدین کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے، رفع الیدین کر کے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، آج چلیے دکھاتے ہیں آپ کو رفع الیدین کے سلسلے میں بہت ہی شاندار حدیث۔ الحمدللہ، اس حدیث کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی رفع الیدین کرنا شروع کر دیں گے اپنی نمازوں کے اندر۔ دیکھیں، بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ الحمدللہ، امام دارمی رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے استاد تھے، اس نے باب قائم کیا ہے، باب و صفت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی نماز کے طریقہ، صفت، کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں قال سمعت ابا حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ قال انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے 10 صحابہ کے بیچ میں، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، 10 صحابہ کے بیچ میں اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں آپ میں سے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے، جبکہ آپ پیروی کے حوالے سے ہم سے آگے نہیں ہیں، اور ہمارے مقابلے میں زیادہ پرانے صحابی بھی نہیں ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، پیش کیجئے، کیا جانتے ہیں؟ قالوا فاعرض، چلو پیش کرو۔ تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں، 10 صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں اور تابعی اس کو نقل کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے دیکھ لیجئے، اسی طرح نماز پڑھیے۔ جو اصل پوائنٹ ہے وہی والا میں اشارہ کروں گا۔ ثم یکبر ویرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، پھر تکبیر کہتے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک، ثم یرکع، اور رکوع کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رکوع جاتے وقت۔ آگے دیکھتے ہیں، ثم یرفع رأسہ، پھر اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، یعنی کہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ دیکھیں، رکوع جاتے وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ الحمدللہ، اب دیکھیں، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا منکبیہ، یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں، یہاں آپ اگر مکمل حدیث پڑھیں گے، میں ترجمہ لگا دوں گا انشاءاللہ، مکمل حدیث پڑھیں گے تو یہ دوسری رکعت کے 2 سجدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب 2 سجدے کر کے اٹھتے، یعنی کہ دوسری رکعت میں اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ دوسری رکعت میں
جب 2 سجدہ کر کے اٹھیں گے تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ٹھیک ہے نا، یہ 4 جگہ رفع الیدین۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورک کر کے بیٹھتے تھے، یعنی کہ داہنا پیر کو کھڑا کر کے بایاں پیر کو داہنا پیر کے نیچے سے گھسا کر کے سرین کو زمین پر ٹیک لگانا، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ نماز کس طرح پڑھتے تھے دیکھ لیجئے اور عمل شروع کر دیجئے۔ دیکھیں تمام چیزیں بتانے کے بعد قالو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا صدقتا ہاکذا کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سچ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز ہوا کرتی تھی۔ الحمدللہ، دیکھیں بالکل واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع جاتے وقت بھی اٹھاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اٹھاتے، اور 2 سجدوں یعنی کہ 2 رکعت کے بعد جب اٹھتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور اس کا ترجمہ بریلوی عالم نے بھی کیا ہے، ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر، یہ کتاب چھپی ہے شبیر برادر جب، کیا لکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ لینے کے بعد کھڑے ہوتے تو اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جیسے نماز کے آغاز میں اٹھائے تھے۔ بالکل واضح ہو گیا، چلے جی، بالکل واضح روایت ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے، اسی روایت کو نقل کیا ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو، ٹھیک ہے نا، یہ وہی روایت ہے۔ اور لکھتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کنیت ہے ابو عیسیٰ، ھذا حدیث حسن صحیح، قال، اور کہتے ہیں ومعنى قوله ورفع يديه اذا قام من السجدتين یعنی قام من الرکعتين، کہ جب 2 سجدے سے کھڑے ہوتے یعنی کہ 2 رکعت سے کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے، پتہ چل گیا۔ چلیے اب میں آپ کو صحیح ابن خزیمہ کا اسکین دکھا رہا ہوں، دیکھیں یہ روایت بہت ساری احادیث کی کتابیں موجود ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، وہاں مختصر ہے۔ دیکھیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، متوفی 258 ہجری، کہتے ہیں من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع فصلاته ناقصة۔ دیکھیں بالکل وہی بات، جو شخص اس حدیث کو سن لے یعنی کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سن لے اور پھر وہ رفع الیدین نہ کرے، رکوع جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھائے، رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھائے، تو فصلاته ناقصہ، تو اس کی نماز ناقص سے ادھوری ہے۔ محترم سامعین، ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ تمام صحابہ کے نام بتاؤ کہ وہاں پر کون کون صحابہ کرام موجود تھے، تب ہم اس حدیث کو مانیں گے، ورنہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ یہ رویہ ہے نام نہاد اہل سنت کے مدعیوں کا، یہ کس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، جی نام موجود ہو یا نہ ہو، پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی وہ راوی صحابی ہے، ان کے پاس صحابی موجود تھے، تو بس ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابی عادل ہیں۔ روافض تمام صحابی کو عادل نہیں مانتے ہیں، تو روافض کی روش کو اختیار کرتے ہوئے احادیث کو ٹھکرانا کہ صحابی کا نام موجود نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، بہت غلط بات ہے۔ جی ہو سکتا ہے اس سے وہ بندہ کفر کی لکیر کو چھو لے، تو اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرے، صحابی کا نام موجود ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ وہاں صحابی موجود تھے، الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، بس ہمیں اتنا ماننا، اتنا عقیدہ رکھنا ہے۔ اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہے، ائمہ اہل سنہ نے اس پر دلائل کا بھنڈار نقل کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، الصحابہ کلہم عدول۔ تو لہذا حدیث کو نہ ٹھکرائے، بلکہ جب حدیث آپ جان لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، تو اسی طرح آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔